دوستو اگر آپ بھی ارطغرل غازی سیریل دیکھ چکے ہیں تو آپ نے اس سیریل میں ایک نام کو بار بار سنا ہوگا اور وہ نام تھا سلطان علاء الدین۔ ارطغرل سیریل کے پہلے اور دوسرے سیزن میں بار بار سلطان علاء الدین کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن کہیں پر بھی ان کو نہیں دکھایا گیا ہے، لیکن سیریل میں ان لوگوں کے بات کرنے کے اندازے سے یہ بات تو بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ سلطان علاء الدین اس دور کی سب سے بڑی مسلم سلطنت یعنی سلجوقی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ تو دوستو پچھلے کچھ دنوں سے کومنٹس باکس میں یہ لگاتار فرمائش آ رہی تھی کہ سلطان علاء الدین کے بارے میں ارطغرل میں ابھی تک کچھ بھی نہیں دکھایا گیا ہے لیکن ان کا نام بار بار آتا ہے، تو لہٰذا ان کی ریئل ہسٹری پر ایک ویڈیو بنائی جائے اور بتایا جائے کہ آخر سلطان علاء الدین کون تھے، ان کی زندگی کیسی گزری۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان علاء الدین کی پوری ریئل ہسٹری بتانے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ارطغرل غازی جب بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے ہوشیار بھی تھے کہ ان کی ہوشیاری کی وجہ سے تمام ترکی قبائل کے سردار ان کی ہر بات مانا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی ارطغرل غازی نے ہمیشہ سلطان علاء الدین کے نیچے رہ کر ہی کام کرنا کیوں پسند کیا اور کبھی بھی سلطان علاء الدین سے بغاوت کیوں نہیں کی۔ تو دوستو اس طرح کی تمام باتوں کی آج پوری ریئلٹی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بس چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو جس دور میں ارطغرل غازی کی پیدائش ہوئی تھی وہ دور ایسا دور تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی مسلم سلطنت ایسی باقی رہ گئی تھی جو صحیح اور سلامت تھی، اور وہ مسلم سلطنت تھی سلجوقی سلطنت، اور اس سلجوقی سلطنت کے سلطان کا نام تھا سلطان علاء الدین۔ دوستو یہ بات تو ہم میں سے ہر کوئی بخوبی جانتا ہے کہ کائی قبیلہ ترکی کا ایک ایسا قبیلہ تھا جو اپنے مذہب یعنی مذہب اسلام کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا، یعنی اس قبیلے کے لیے اگر سب سے بڑھ کر کوئی چیز تھی تو وہ اس کا مذہب یعنی مذہب اسلام تھا، اور وہ اس کے لیے ہمیشہ اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ کائی قبیلے نے ہمیشہ سلجوقی سلطنت کے نیچے رہ کر ہی کام کرنا پسند کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب ہم لوگ تمام طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں تو ہماری اکلوتی مسلم سلطنت یعنی سلجوقی سلطنت کا ہمیشہ مضبوط رہنا بہت ضروری ہے۔ دوستو اب اگر بات کی جائے اس دور کے سلجوقی سلطان یعنی سلطان علاء الدین کے بارے میں تو ان کی پیدائش 1188 عیسوی میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 1237 عیسوی میں ہو گئی تھی، یعنی ان کی وفات بھی بڑی ہی کم عمر میں ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ان کے حکومت کے دور کے بارے میں تو انہوں نے 1220 سے لے کر 1237 تک سلجوقی سلطنت کے تخت پر حکمرانی کی۔ دوستو ان کے والد کا نام کیخسرو تھا جو ان سے پہلے سلجوقی سلطنت کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور پھر ان کے بعد کیخسرو II سلجوقی سلطنت کے تخت نشین ہوئے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان علاء الدین کی وفات صرف 48 سے 49 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ دوستو سلطان علاء الدین کے دور میں ہی منگولوں نے ان کی حکومت کی طرف اپنا قدم بڑھایا تھا، لیکن انہوں نے اپنی بڑی ہوشیاری اور بہادری کے ساتھ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ آج بھی سلطان علاء الدین کو ان کی دور کی بنی ہوئی عمارتوں کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ آج بھی جب بھی کوئی ان کے دور کی بنی ہوئی عمارت کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ارطغرل غازی سلطان علاء الدین کے رشتے میں داماد بھی تھے، اور یقینی طور پر ارطغرل سیریل دیکھنے والے یہ بخوبی جانتے ہوں گے، کیونکہ سلطان علاء الدین کے بھائی کی بیٹی یعنی سلطان علاء الدین کی جو بھتیجی تھی یعنی حلیمہ سلطان، وہ ارطغرل غازی کی وائف یعنی بیوی تھی۔ اسی وجہ سے سلطان علاء الدین اور ارطغرل غازی آپس میں قریبی رشتہ دار بھی ہوا کرتے تھے۔ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سلطان علاء الدین کی صرف 48 یا 49 سال عمر ہوئی تھی، اور اس چھوٹی سی زندگی کا بھی زیادہ تر حصہ منگولوں سے اپنی سلطنت کو بچانے میں ہی گزر گیا تھا۔ دوستو ارطغرل غازی نے تو اپنی پوری زندگی سلجوقی سلطنت کی وفاداری کی ہی، لیکن جب ارطغرل غازی کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی قائی قبیلے کے سردار بنے تو انہوں نے بھی ہمیشہ سلجوقی سلطنت کی فرمانبرداری کی، اور وہ ہمیشہ سلجوقی سلطنت کے نیچے رہ کر ہی کام کرتے رہے۔ لیکن جب سلطان علاء الدین کی وفات ہو گئی تھی اور اس کے بعد دوسرے لوگ ان کی جگہ پر تخت نشین ہوئے تو وہ لوگ سلجوقی سلطنت کو مضبوط نہیں رکھ پائے اور دھیرے دھیرے سلجوقی سلطنت بکھرتی چلی گئی۔ دوستو اسی سلجوقی سلطنت کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہی اس دور کی عیسائی سلطنتوں نے مسلمانوں کے اوپر صلیبی جنگوں کو مسلط کر دیا تھا،
اور سلجوقی سلطنت کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہی بیت المقدس بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا تھا، اور آخرکار ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب منگولوں نے سلجوقی سلطنت کے سلطان کو قتل کر کے پوری طریقے سے اس سلطنت کو دنیا سے مٹا دیا تھا۔ لہٰذا جب یہ سلطنت پوری طریقے سے ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد ہی کائی قبیلے کے سردار یعنی ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے اپنی خود کی سلطنت کا اعلان کر دیا تھا، اور وہ سلطنت تھی عثمانی سلطنت۔ تو دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔